بھائی غیر مسلموں کے تہوار غیر مسلموں پہ ہی رہنے دیں، آپ سیلیبریٹ نہ کریں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان ہمارے تہواروں کو ہمیں ہم تو مسلمانوں کو عید مبارک کہتے ہیں، عید کے دن مسلمان ہمارے تہواروں پہ ہمیں کیوں نہیں مبارکبادی دیتے؟ تو بھائی آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے کہ دوسروں کے مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں آپ مبارکباد دیں۔ ہمارا مذہب ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، مذہبی رسومات میں شرکت کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اسلام ایک ممتاز مذہب ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس سے تو یہ انسانیت کے گویا خلاف ورزی ہے، انسانیت کا بھی تو ایک رشتہ ہے، ہمارا ہندوؤں سے عیسائیوں سے انسانیت کا بھی تو رشتہ ہے نا، تو بھائی ہم اس رشتے کو کٹ نہیں کرنے کے قائل ہیں، ہم اس رشتے کو جوڑتے ہیں کسی اور طرح سے بنتے۔ تو کوئی ہندو بیمار ہو جائے بیمار پرسی کریں، کسی کو قرض کی ضرورت ہو محتاج ہو اس کو کھلائیں، کوئی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلائیں، علاج ہو اس کا علاج کرائیں، مذہبی رسومات میں شرکت نہیں۔ اور یہ عقیدت و محبت کا علم ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رشتہ دار قرار دیتا ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، صلبی، اس درج وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس میں۔ اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے پوستا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہے اللہ کے کنبے کے مانند ہے، اللہ ان کا پالنے والا پوسنے والا ہے۔ اس معنی میں میرا آسمانی باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، لیکن انہوں نے جو عقیدہ بھی بنایا ہے صلبی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک میں نہیں آتا۔ سورہ مریم میں فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکیں، کلام کی اگر شناخت ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لقد جئتم شيئا إدا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک، بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے، اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں۔ تکاد السماوات يتفطرن منه، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وتخر الجبال هدا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان بدبختوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کی شان کے شایان ہی نہیں ہے، رحمان کی شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ بڑا باریک طریقہ ہے۔ اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے، خواہش تمہیں ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ اب اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار ہے، ہمارا نام دنیا میں چلے گا، تو یہ تمہاری ضرورت ہے، رحمان کے شایان شان نہیں۔ وہ تو اس کی شان یہ ہے حی لا یموت ابدا ابدا، کبھی بھی اس کے اوپر موت طاری ہونے والی نہیں ہے، وہ الحی، لہذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں۔ لا ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے، ہم دین حنیفی پر ہے، ابراہیم کے دین پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگز ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور اب مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے، اس کے دانت توڑنا ہے، اس کی جان لینا ہے. ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو. کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی. ہر روز ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. ساری دنیا میں آپ گھومو، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ دوسری قومیں تو عید مناتی ہے یا
جشن مناتی ہے وہ اپنے کسی تاریخی واقعے کی بنا پر بناتی ہے. کرسمس ہے عیسائیوں کی، وہ کہتے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کی یادگار میں 25 دسمبر کرسمس منائی جاتی. حالانکہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو ولادت ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تاریخی اعتبار سے اس میں بہت کلام ہے، لیکن اگر بالفرض ہو بھی تو انہوں نے اس کو یوم پیدائش کو اپنے لیے عید بنا دیا. یہ جو یہودیوں کی عید ہوتی ہے عید فطر، یہ اس دن کے اعتبار سے منائی جاتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار ہو گیا تھا اور فرعون غرق ہو گیا تھا. اس تاریخی واقعے کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں. تو جتنے مذاہب ہیں ان سب میں دیکھو تو وہ تاریخی واقعات جو اپنے ہمارے اکابر بزرگوں نے کوئی بات کی تھی اس بات کی یاد میں وہ عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. وہ سارے مذاہب کا یہی حال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے وہ کہا کہ نہیں، دوسرے لوگ تو اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اور بزرگوں کے کارناموں پر اپنے فخر کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم خود اپنے عمل کو دیکھو اور اپنے عمل کو دیکھ کر پھر اگر باقی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر بے شک خوشی مناؤ. وہ جو اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو 12 چشمے، 40 سال صحرا میں بیٹھے میں نہ کھانا نہ پینا، تو میرے رب نے کیا کیا؟ پکے پکائے کھانے اتار دیے، من و سلو. چلو بڑی لاڈلی قوم تھی بنو اسرائیل، گوشت کھاتے کھاتے کہنے لگے یہ سلونا کھاتے، میٹھا بھی کھانے کو دل کرتا ہے. اللہ نے میٹھا بھی اتار دیا، رس گلے ٹائپ مٹھائی اللہ نے اتار دی. تو ان واقعات سے اللہ یہ ذہن بناتا ہے کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوری پچھلی 10,000 9,000 سال کی تاریخ بتاتی، مرد عورت ملتے ہیں تو نسل چلتی ہے، مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے. مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، ایک دم جبریل آتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے. تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے. تو فرمانے لگے ڈرو نہیں. تو کہا تو کون ہے؟ کہا انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں. تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے. کہا توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں. ولم اکو بغیا، میں بد کردار غلط عورت نہیں ہوں. بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک صحیح شادی وہ میری ہے نہیں، ایک غلط زنا وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک، کا بہت آسان. قال ربک، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. قال کذالک قال ربک وهو علی ہین، یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھبرا کے پیچھے، اب پیچھے دیوار آ گئی، اب آگے کہاں جائیں تو ایسے لگ کے کھڑی ہو گئی. جبریل تسلی دے رہے ہیں، ڈرو نہیں مریم، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں. ان کے قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، یہاں سے کرتے کا آستین پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری.
اس پھونک کا بچے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق؟ زولوجی کا علم کیا کہتا ہے کہ اس پھونک کا یہاں کیا تعلق ہے؟ لیکن ادھر پھونک ماری اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا. حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا. کس کس کو جواب دیتی؟ کیا کیا بہانے تراشے جاتے. ایک دم حمل ہوا، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، ایک دور جگہ پر گئی. فاجاءها المخاض اذا جذع النخلہ، درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا. ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے، ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا. پھر کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول جاتے، میرا بھولنا بھی بھول جاتے. اب کس منہ سے شعر جاؤں، کس کس کو کیا کیا جواب دوں. تو جبریل دوبارہ آ گئے. فناداہا من تحتہا، اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، پیچھے سے آئے. کلا تحزنی، ڈر نہیں. قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا. کہ چل خود بھی پاک ہو، بچوں کو بھی نہلا دھلا. وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی نا کھجور، تو وہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی. تو جو کھجور اوپر سے کٹ جائے تو وہ کیا دے گی؟ خشک تنا. تو کہا ہزی، اس کو ہلا. جب انہوں نے ہلایا تو ایک دم ٹپ 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 تازہ کھجوریں گرنے لگی، تازہ. تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ نرم. تو کہا مریم تو نے دیکھا جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا، اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا. کلی واشربی وقرری عینا، چل کھا کھجوریں اور پی پانی اور موج کر اور چل شہر کو واپس جا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب بچہ گود میں اور آئیں شہر میں، شور مچ گیا. یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کر کے آ گئی. یا اخت ہارون، یہ تانا دیا. یا اے ہارون کی بہن. یا مریم کیوں نہیں کہا؟ یا اخت ہارون کیوں کہا؟ ہارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک، تو تانا دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آ گئی. ماں کان ابوک امرأ سوء، ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، بھائی کو بھی لے لیا، تینوں کو لے لیا. تو ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی. تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسے کیا، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا. تو سارے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں؟ بات یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا. اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا. تو کہتی میرا نکاح ہے، چپکے سے حضرت زکریا نے کر دیا، کہہ رہی بچے سے بات کرو. گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھتی. تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں اسپیکر میں گونج رہا ہوں، چھا گئی سارے شہر میں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. ذلک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ. یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے. اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنائی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی. تو میرے بھائیوں، قرآنی واقعات سے
اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو. بس میری مان کے چلو. جس زمین پر چلتے ہوئے اللہ نے بنائی ہے،